بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کے کرنے کا ایک مقصد بھی ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ آدمی جب اس کا مقصد جانے رہے گا اور اس کے مقصد کو سمجھ لے گا، تب جا کر کے بات کے سننے اور سنانے کے اندر جو اس کے اثرات ہوں گے تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور اگر ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوگا، بلکہ ذہن میں اگر ہماری یہ بات آ گئی کہ چلو یہاں پر ایک پروگرام ہے، چل کر کے سن لیا جائے، کیا بات ہوتی ہے، کیا بات بتلائی جاتی ہے، یہاں پر آئے، بات کو سنا، اور سننے کے بعد سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد کوئی اچھا مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر یہ مقصد ہے کہ یہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے، دین کی باتیں بتلائی جائیں گی، کام کی باتیں بتلائی جائیں گی، ہمارے لیے خیر کی اور آخرت کے اندر کامیابی والے کام کو بتلائے جائیں گے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اس بیان کی روشنی میں بنائیں گے تو یقیناً اس کا اچھا فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے کے پروگرام کو چند مہینوں سے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف محلوں کے اندر، مختلف مقامات کے اندر، مکانات کے اندر عورتوں کو جمع کر کے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا جاتا ہے، اور مقصد یہی ہے تاکہ دین کی باتیں ہماری ان ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ جائے، اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں صاحب مکان کو مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے درخواست کو قبول کیا اور اپنے مکان کے اندر اس طریقے کا اجتماع رکھا، مستورات کا پروگرام رکھوایا، ان کو دعوتیں دی اور یہاں پر عورتوں کو جمع کیا۔ یقیناً یہ ان کا قدم بڑا ہی مبارک قدم ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے صاحب مکان کو، کہ جنہوں نے دین کی تعلیم اور دین کی تربیت اور دینی بات سننے اور سنانے کے لیے اپنے مکان کو استعمال میں لائے اور یہاں پر پروگرام رکھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، بہت ساری مخلوقات جس کو ہم دن رات
صبح شام دیکھتے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے ہیں، زمین پر چلنے والے چوپائے اور دوسرے جانوروں کو دیکھتے ہیں، دریا اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی ہم دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ مختلف قسم کے مخلوقات اور حیوانات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان سب مخلوقات میں انسان کو بھی بنایا۔ تو ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو دوسری مخلوقات کو وہ مقام اور وہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل سلیم رکھی ہے، بات کے سننے کو، بات کے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، بات کو کہنے کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ عطا فرمایا ہے، بات کو سننے کے لیے اللہ نے کان عطا فرمایا ہے۔ گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر بہت اونچا درجہ دیا ہے اور فوقیت سے نوازا ہے۔ پھر ان مخلوقات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی دو درجہ رکھا ہے، ایک وہ درجہ جن کے دل کے اندر ایمان ہے، اور ایک وہ انسان کہ جو بغیر ایمان کے زندگی گزار لے، یعنی ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ مخلوقات انسان کے اندر دو درجے، دو قسم کے لوگ، ایک صاحب ایمان ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور ایک وہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والوں کا مقام بہت اونچا اور بہت بلند ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو تسلیم کیا، اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے۔ ان ساری چیزوں کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان اور ایمان والے بندے اور بندیوں کو، مسلمان بندے اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ ہم اب جیسے چاہے تیسے زندگی گزاریں اور جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے اپنے صبح و شام کو ہم گزاریں، اب یہ ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد اب ہم اپنی زندگی کے خود مالک نہیں رہتے، بلکہ اب ہماری ساری کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے بھیجے ہوئے احکامات اور پیغامات کی روشنی میں ہی گزارنا انتہائی ضروری اور لازم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے، اور ان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک دستور اور ایک قانون عطا فرمایا ہے، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، کہ اگر دنیا کے اندر آنے کے بعد ایک آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے گا، اس کو اپنے سامنے دو چیزوں کو رکھنا ہوگا۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ ان تمام چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے یہی دو مضبوط راستے اور طریقے ہیں۔ جو بھی اپنی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے بہتر بنانا چاہتا ہے، اچھی بنانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں، اپنی آخرت کی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ آخرت کے اندر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اس دنیا کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنواریں اور بنائیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا
کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور، جس کو ایسا دستور کہ جس کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکامات بیان کر دیے گئے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے ہی دن سے اس کے تعلق سے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی، وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور اسی طریقے سے اس کے کانوں کے اندر اذان کہی جائے، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جائے، اور کوئی میٹھی چیز لے کر کے اس کے زبان کے اندر تلوے کے اندر اس کے لگا دی جائے۔ یہ ساری تعلیمات حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارا دین، ہماری شریعت پیدائش سے لے کر کے موت تک کی زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام انسانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص صاحب ایمان اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس سانچے میں ڈھالیں اور کیسے ہم اپنی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اخروی زندگی جو انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے بعد ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 10 سال، 1 سال، 2 سال، 5 سال، ہر آدمی کی الگ الگ عمر اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے، اور وہ اپنی متعینہ عمر گزار کر موت کی آغوش میں پہنچ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی قیامت کے بعد شروع ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے محشر کے میدان میں، اور پھر وہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے دنیاوی معاملات اور دنیاوی کاموں کا ہمارے وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے وہ اپنی من پسند جگہ کے اندر ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ہوں گے۔ میدان محشر کا معاملہ بالکل الگ ہوگا، ہم دنیاوی اعتبار سے اس کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہر اعتبار سے اپنی آخرت کی زندگی کی آدمی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ایمان والا بنا کر بھیجا، مسلمان بنا کر بھیجا، تو ہماری اپنی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ مرد کی الگ ذمہ داری ہے، عورتوں کی الگ ذمہ داری ہے۔ عورتوں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، الگ نہ سمجھیں، دینی معاملات کے اندر اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں کہ یہ چیز مرد کے لیے ہے، یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ دین جب نازل ہوا وہ ساری کی ساری چیزیں مرد کے لیے بھی لازم کر دی گئی، عورتوں کے لیے بھی لازم کر دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ اپنے سامنے رکھیے، جیسے نماز ہے۔ نماز ایک عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دن رات کے اندر 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض کی ہے۔ تو ہر مسلمان کے اندر مرد بھی آ گئے، عورت بھی آ گئی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان مرد نماز پڑھیں گے، عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا، ورنہ جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے اس کے کرنے کے ذمہ دار مرد حضرات بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ عورتیں صرف اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ صبح ہوتی ہے تو بس ان کا کام گھر کے کام کاج کو کرنا ہے، ناشتہ کھانا یہ سب تیار کرنا ہے، کپڑے کو دھل لینا ہے، گھر کی صفائی کر لینا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ان کا کام ہے ہی، یہ تو ان کو کرنا ہی ہے، لیکن ان کا اصل کام اس کے علاوہ بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ساری زندگی اور اپنی زندگی کا صبح و شام صرف گھر کے ان تمام
ضروری کام کو ادا کرنے میں اپنے وقت کو گزار دیں، نہ ان کو نماز سے کوئی مطلب ہو، نہ ان کو تلاوت سے کوئی مطلب ہو، تو اگر ایسا عمل سامنے آئے گا تو یہ بڑی محرومی اور بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ جہاں ایک طرف آپ کا کام کھانا تیار کرنا، ناشتہ تیار کرنا، بچوں کو تیار کرنا اور گھر کے دوسرے کام کو انجام دینا، بے شک وہ آپ بہت ہی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ وقت پر انجام دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ ایمان والی ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی لازم قرار دی گئی ہیں، فرض قرار دی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج تو بہت ہی شاد و نادر دیکھنے میں آتا ہے، تلاوت کا عام معمول مردوں کے اندر سے بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے اور عورتوں کے درمیان سے بھی بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ گھر کے سارے کام کو اپنے وقت پر انجام دیتی ہیں، کھانا بنانے کے وقت کھانا پکاتی ہیں، کپڑے دھلنے کا آپ کا ایک وقت ہوتا ہے، گھر کی صفائی کرنے کا آپ کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، وہ سارے کام آپ اپنے اسی وقت میں انجام دیتی ہیں، تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو اس کے اندر فارغ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور تمام بنی آدم کو مخاطب ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واشد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اشد فقرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام بنی آدم یعنی انسانیت کو مخاطب ہو کر کے، مرد اور عورت کو مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ آدم کی اولاد میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا تفرغ لعبادتی، کہ آپ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیجئے۔ تفرغ لعبادتی، آپ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ جب موقع ملے گا تب نماز پڑھیں گے، تب تلاوت کریں گے، تب ہم کوئی دوسرے نیک کاموں کے اندر اپنے وقت کو لگائیں گے، نہیں، آپ انہی 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت کو فارغ کیجئے اور وقت نکالیے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں املأ صدرک غنى واشد فقرک، تو ہم آپ کے سینے کو مستغنی کر دیں گے۔ املأ صدرک غنى، آپ کے سینے کو آپ کی تمام ضروریات سے آپ کو بے نیاز کر دیں گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، تو پھر جان لیجئے کہ میں تمہارے فقر کو دور نہیں کروں گا اور تمہارے کام کو مشغولیت سے بھر دوں گا، اور اتنا کام تمہارے ذمے لگا دوں گا کہ پھر تمہیں اللہ کی عبادت کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید کے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو ہم تم کو مستغنی بھی نہیں کریں گے، اور تمہارے ہاتھ کو دوسرے کاموں کے اندر اس قدر مصروف کر دیں گے، مشغول کر دیں گے کہ تم دن رات اسی کے اندر لگے رہو گے اور خیر کے کاموں کی تمہیں توفیق نہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اوقات میں جیسے سارے کاموں کے لیے اپنے وقت کو نکالتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اور خیر کے کاموں کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کریں اور اس کا وقت نکالیں اور اس کے اپنے معمولات میں لائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر گھروں کے اندر بے برکتی ہوگی، گھروں کے اندر پھر بہت ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جائے گا۔ آج ہم روتے ہیں اور لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ کیسے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کے اندر آئے گی؟
کیسے اللہ کی طرف سے برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آئے گی جب ہم سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے غضب کو اتارنے والا، اور ہم سارے کام بے برکتی والے انجام دیتے ہیں اور امید اس بات کی لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر برکتیں نازل ہوں گی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یقیناً ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کے انعاموں کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر کچھ رد و بدل کرنا ہوگا اور اس کے اندر انقلاب لانا ہوگا۔ اور انقلاب کیسے آئے گا کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں گے تو خود بخود ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور پھر وہی جن کے وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر انعامات کی بارش بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کر دی جائے گی۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی یوں ہی عطا نہیں فرمائی ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہے ویسے گزار لیں اور جیسے منمانی زندگی چاہے گزار لیں، ایسا مسلمانوں کو نہیں بنایا، بلکہ ان کو پابند بنایا ہے، اس کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے، اور وہ دائرہ کتاب و سنت ہے۔ وہ اسی دائرے کے اندر اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، تو اب ہر اعتبار سے ہم پابند ہو گئے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور سے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل کر لو، یعنی جو چیزیں اسلام نے تم کو بتلائی ہیں، جو تعلیمات قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے ہیں، جو تعلیمات و ہدایات حدیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کر کے مکمل طریقے سے اسلام کے حدود کے اندر اور اسلام کے اوپر اور اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے تم کو بہکانے کے لیے وعدہ لے کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ان انسان کو بہکائیں گے، ان کو غلط کاموں کے اندر لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے کہا تھا کہ جا دنیا کے اندر تمہیں تمام ہر طرح کی تمہیں طاقتیں عطا کر دی جائیں گی، لیکن میرے وہ بندے تمہارے جال کے اندر اور تمہارے بہکاوے کے اندر ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو نیک ہوں گے، صالحین ہوں گے، میرے محبوب بندے ہوں گے، وہ تمہارے بہکاوے اور جال میں پھنسنے والے نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی کو ذرا پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی زندگی ایسے ہی گزارنے کے لیے ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے، اس کا ایک مقصد ہے جس کو میں نے شروع کے اندر بیان کر دیا تھا کہ اگر ہم یہاں اپنے سامنے ایک مقصد کو رکھ کر کے بات کو سنیں گے اور اس جذبے سے سنیں گے کہ دین کی باتیں اور خیر کی جو باتیں ہیں یا نیکی کے جو کام ہیں ہمارے سامنے بتلائے جائیں گے، ہم ان کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً آج کا یہ پروگرام بھی کامیاب ہوگا اور ہم اس کے بہترین سے بہترین نتائج بھی اپنے سامنے دیکھیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہم غفلت کے اندر اور سستی کے اندر ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اور جس کو کرنے کے لیے الگ سے اس کے لیے کوئی وقت نہیں نکالنا ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالنا ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی محنت نہیں کرنی ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے ثواب اور بڑے بڑے اجر کے وعدے بھی ہیں، لیکن محض لا علمی کی بنیاد پر اور اس کا صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو کرتے تو ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ہماری نیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارا وہ کام بھی دنیاوی کام بن کر کے رہ جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے صرف مثال کے طور پر رکھتا ہوں کہ جیسے پانی پینا یہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پانی یہ تو انسانی بقا کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی چیز ہے کہ بغیر پانی کے انسان اور حیوانات زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک اور دن بھر کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کی اس عظیم نعمت یعنی پانی کی جو نعمت ہے اس نعمت سے ہم مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہی پانی صرف ہم اس کو پینے کے اندر اس کا خیال رکھ لیں کہ اس پانی پینے کے لیے ہمارے اسلام نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے اور کن چیزوں کی طرف ہماری ہدایت فرمائی ہے اور کن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو یہی پانی پینا جو ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پی رہے ہیں، یہی ہمارا کام ثواب کا کام بن جائے گا۔ پانی تو ہر انسان پیتا ہے، صبح شام پیتا ہے، لیکن ذرا سا اس کے اندر خیال کرنے کی بات ہے کہ یہ پانی کس طریقے سے پیا جائے گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے اور آپ سنتے بھی ہیں کہ پانی کو جب پیا جائے تو دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ کر کے پیا جائے، 3 سانس کے اندر پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے۔ دیکھیے ہم پانی بھی پی رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھ لیا پانی پینے کے اندر کہ نہیں ہم جب بھی پانی پئیں گے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پئیں گے، ہم جب بھی پانی پئیں گے تو بسم اللہ کر کے پئیں گے، ہم جب بھی پانی پئیں گے تو 3 سانس کے اندر پئیں گے، ہم جب بھی پانی پئیں گے تو بیٹھ کر پئیں گے، تو یہی پانی آپ کی پیاس کو بھی بجھائے گا اور دوسری طرف آپ کے نام اعمال کے اندر بہت ساری نیکیوں کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بتائیے اس پانی پینے کے اندر آپ کا الگ سے کوئی وقت لگا، الگ سے آپ کی کوئی محنت اس کے اندر لگی؟ یہ میں ایک مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ جس کو ہم کرتے ہیں روزانہ صبح شام، نہ جانے کتنی مرتبہ اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے سامنے وہ دینی رہنمائی نہیں ہوتی، اسلامی رہنمائی نہیں ہوتی، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات نہیں ہوتی، تو وہی پانی ہم اپنے منچاہے طریقے سے پی لیتے ہیں، جیسے چاہے پی لیتے ہیں، بسم اللہ کیا نہیں کیا، بیٹھ کر پیا یا کھڑے ہو کر پیا، اس کا کوئی اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہی پانی نہ صحیح طریقے سے نہ پینے کی بنیاد پر ہم کتنی بڑی نیکی اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، صرف غفلت کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پانی پینے کے لیے ہمیں کوئی وقت نکالنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے کوئی الگ سے وضو کرنا پڑے گا، نہیں، ساری چیزیں ہم اسی طریقے سے کر لیں، لیکن صرف پانی پینے کے اندر دینی رہنمائی، اسلامی طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کیا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر کے یہی پانی پئیں تو یہی پانی ہماری پیاس کو بھی بجھائے گا، ہماری دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور اگر ہم نے شریعت کے احکام کی پابندی کی، حضور کی حدیث پر عمل کر کے اس پانی کو پیا، تو آخرت کے اعتبار سے ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کھانا کھانے کے اندر بھی ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اس کی دعائیں پڑھ لی جائیں، اور اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھ لی جائیں۔ اس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں الگ سے کوئی وقت نہیں نکالنا ہوتا ہے، ہمیں اسی کے اندر صرف اپنے زاویے کو بدلنا ہے، صرف اپنے نقطۂ نظر کو بدلنا ہے کہ ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، تو اب کھانا کھانے کے اندر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ہدایات تو دیکھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں کہ کھانا کھانے کے سلسلے میں آپ کی کیا ہدایات ہیں، آپ کی کیا تعلیمات ہیں۔ اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل کیا تو ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کے اندر ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ہم نے کھانا تو کھایا لیکن ان کھانا کھانے کے اندر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال نہیں کیا تو دنیاوی اعتبار سے ہماری بھوک تو مٹ جائے گی اور ہماری بھوک کی شدت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اخروی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیٹھے بیٹھے ہم اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑے ثواب اور اجر کا ذخیرہ ہمارے نام اعمال کے اندر جمع کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مواقع کے اوپر پڑھنے کے لیے دعاؤں کا بھی
پیغام دیا ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، صبح اٹھنے کے وقت کی دعائیں، اسی طریقے سے پیشاب کرنا، استنجا کرنا، اس کے لیے بھی دعائیں متعین کی گئی ہیں، حدیث کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے راستہ چلتے ہوئے، بازار کے اندر جاتے ہوئے جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ چوتھا کلمہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی بازار کے اندر جائے تو یہ چوتھے کلمے کا ورد کرتے ہوئے جائے اور پڑھے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اس کے نام اعمال کے اندر 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بتائیے یہ ہمارے لیے کون سی بہت محنت کا کام ہے، صرف اپنی زبان کو 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ سے بھی کم وقت کے لیے اپنی زبان کے اوپر ان کلمات کو جاری کرنا ہے، لیکن وہی لا علمی اور غفلت اور اس کی طرف صحیح طریقے سے توجہ نہ ہونا اور نہ ہونے کی بنیاد پر ہم کتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کریں گے تو پھر کون ہم کو بتلائے گا اور کون ان کے اوپر عمل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی وہ یہی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی بندہ نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا، جو بھی میرا بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں اس کی آگے ایک شرط لگا رہے ہیں کہ وہ مومن ہونا چاہیے، وہ ایمان والا بندہ ہونا چاہیے۔ تو ایمان والا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی میرا بندہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ نیک کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، ہم اس کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی شرح کے اندر شراح حدیث نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں کہ حیاتاً طیبہ کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جنت مراد لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے رزق حلال مراد لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے قناعت مراد لیا ہے، بہت سارے لوگ نے اللہ کی اطاعت مراد لی ہے۔ تو جو بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کے ذریعے سے رزق حلال ہی مراد لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا بندہ نیک عمل کرے گا تو ہم اس کو رزق حلال عطا فرمائیں گے، رزق حلال پاکیزہ رزق اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر ہم اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، جو اس نے نیک کام کیا ہے اس کا بدلہ، جو وہ عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اس کا بدلہ ہم اس کو آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے، یعنی جنت کے اندر اس کو ہم داخل کریں گے۔ تو دنیا کے اندر مرد بھی عورت بھی اللہ کے احکام کے عمل کے اندر دونوں ایک جیسے پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے کوئی الگ سے چیز نازل کی گئی، عورتوں کے لیے کوئی چیز الگ سے نازل کی گئی، نہیں، ساری کی ساری چیزوں کے اندر جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، جو حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا گیا، سب کے سب اس کے پابند ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ چیز ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ اور بھی مخصوص مسائل الگ سے بیان کیے گئے، جیسے ان کے لیے سب سے خاص چیز پردہ ہوتا ہے کہ پردے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور نامحرم کے سامنے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ان کو گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک الگ سی ان کے اوپر الگ سے چیز ڈالی گئی۔ پردے کا حکم جہاں عورتوں کے لیے ہے وہیں مردوں کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو عورتوں کے لیے ایک مخصوص چیز ہے پردہ، وہ اس کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے پردے کو، یعنی محرم کے علاوہ جو نامحرم ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو حاضر نہ کرے، ان سے گفتگو نہ کرے۔ ہمارے یہاں اس کے اندر بہت لاپرواہی اور غفلت برتی جاتی ہے۔ عموماً شادی بیاہ کے اندر، اور چونکہ شادی بیاہ کا یہ ماحول اب آئندہ آنے والا ہے،
اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے اندر شادی ہوتی ہے، جاتے ہیں، جانا الگ بات ہے، لیکن وہاں کھانے پینے کے اندر جو بے پردگی ہوتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پردہ ہم وہاں پر جا کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر مرد بھی ہیں، اسی کے اندر عورتیں بھی ہیں، وہیں کھانا بھی بڑھ رہا ہے، اور وہیں وہ اس کی تمام ضروریات بھی، اور اس کے اندر ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، تو یہ ہمارے لیے ہر حال میں، ہر جگہ پر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہماری زندگی بہتر سے بہتر اسی وقت ہوگی، اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب اسی وقت آئے گا جب ہم خود اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے شروع کے اندر کہا تھا کہ ہماری گھر کے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ صبح شام گھر کے کام کاج کو ادا کرتی ہیں، اس کو نبھاتی ہیں، اور اچھے ڈھنگ سے اس کو کرتی ہیں اور اس کو انجام دیتی ہیں۔ صبح سے بیدار ہو کر کے وہ رات تک اپنے کام کو سمیٹنے میں، اپنے کام کو بخوبی انجام دینے میں اپنے وقت کو صرف کرتی ہیں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو، میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو صرف اسی کے اندر نہ لگائیں، بلکہ آپ کی ایک الگ ذمہ داری بحیثیت مومن ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ آپ کے اوپر نماز بھی فرض ہے، آپ کے اوپر روزہ بھی فرض ہے، آپ کو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے، آپ کو ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ اور جب یہ چیزیں بھی آپ اپنی اسی معمولات کے اندر شامل کریں گی، جس طریقے سے آپ گھر کے کام کو انجام دیتی ہیں اور تجارت اور بہت ساری چیزوں کو آپ انجام دیتی ہیں، اسی کے اندر آپ ان چیزوں کو بھی داخل کریں، اور جب داخل کر دیں گے تو پھر اس کا بھی وقت اس کے اندر نکلے گا، اور پھر آپ کو یہ موقع مل جائے گا۔ اور جب یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، نیکی کے کام، اجر کے کام، خیر کے کام، پھر آپ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے آپ اللہ کی رحمت اور برکتوں کو اپنے گھروں کے اندر اترتے ہوئے دیکھیے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ جس گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے گی، وہاں پر ایسی سکینت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات کی بارش ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو سکون حاصل ہوگا۔ ہر انسان اس وقت ایک بے چینی اور اضطرابی زندگی گزار رہا ہے، نہ دل کا چین ہے، نہ اعضاء اور جوارح کا چین ہے۔ ہر آدمی دنیا کی مصروفیات کے اندر بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر تمہیں کرنا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اطمینان چاہتے ہو، اور اگر تم سکون چاہتے ہو تو سکون کہاں تلاش کر رہے ہو؟ مال و دولت کے اندر سکون تلاش کر رہے ہو تو یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر، اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دوسرے نیکی کے کاموں کو کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو پھر وہی بندہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اور وہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنے دلی اعتبار سے اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے کہ آج ہم تو ہر انسان کو صبح سے لے کر کے شام تک اور رات کو اپنی پورے دن بھر کا محاسبہ کرنا چاہیے، دن بھر کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج صبح سے بیدار ہونے کے بعد رات تک ہم نے اپنے گھریلو کام کتنے کیے، اپنے گھر کے تعلق سے کتنے کام کیے، اور مال و دولت کے کمانے کے تعلق سے کتنے کام کیے، تجارت کے کتنے کام کیے، اسی میں آپ نیکی کے کام کو بھی شامل کیجئے کہ آج دن بھر کے اس پورے 24 گھنٹے کے اندر جو اللہ نے قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا تھا، ان اوقات کے اندر ہم نے نیکی کا کتنا بڑا فریضہ انجام دیا، نیکی کو ہم نے کیا یا نہیں، یا کوئی ایسا کام کیا یا نہیں جس کے ذریعے سے ہماری آخرت بہتر بن جائے۔ رات کو سونے کے وقت اس کا محاسبہ اگر آدمی کرے گا تو محسوس کرے گا کہ یہ زندگی
ہماری یوں ہی گزرتی چلی جا رہی ہے، لو و لعب کے اندر، بیکار اور فالتو کاموں کے اندر، جس مقصد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کو سامنے رکھ کر بھیجا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد ہمیں سامنے نظر نہیں آتا۔ تو جب آدمی اس کا محاسبہ کرے گا اپنی زندگی کا رات کے وقت، تو پھر وہ یہ سوچے گا اور مجبور ہوگا کہ ہماری یہ زندگی کس طرف جا رہی ہے، کس رخ پر جا رہی ہے، اور کیا پیغام اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور ہم اپنی زندگی کو کس رخ پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کے اندر انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور پھر وہ اپنے اسی وقت کے اندر کچھ نیکی کے لیے بھی وقت کو نکالے گا، خیر کے کاموں کے لیے بھی وقت نکالے گا، اور پھر یہی اس کے لیے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کا سبب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اس مختصر سے وقت میں بہت ساری چیزوں تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارا پروگرام ہر اتوار کو مختلف علاقوں کے اندر، مستورات کے اندر عورتوں کو مختلف مکانات کے اندر جمع کیا جاتا ہے، اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر جمع کیا جاتا ہے کہ دین کی باتیں وہ عورتوں تک بھی پہنچائی جائے۔ مرد حضرات تو جمعہ کی تقریر کے ذریعے سے اور بھی دوسری جگہ جا کر کے دین کی بات معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کا جو وقت گھروں کے اندر گزرتا ہے وہ اپنے اس علم سے محروم ہو جاتی ہے، اور بہت ضروری مسائل سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کی گئی، یہ پہل کی گئی کہ نہیں، جس طریقے سے مرد حضرات پابند ہیں تو عورتوں بھی تو اسی طریقے سے پابند ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے علاقے کی تنظیم ہے، تنظیم دعوت الحق، جس کے اندر سارے کے سارے نوجوان علماء اس کے اندر جڑتے ہیں، اور ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے عورتوں تک بھی یہ بات پہنچائی جائے۔ ہمیں اختلاف کی کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں تو عمل کے اندر لوگوں کو لانا ہے، ہمیں تو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا، اور ہم کس مقصد کے اندر اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر یہ مشورہ کیا گیا، یہ پاس کیا گیا کہ لوگوں سے گزارش کی جائے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کی جائے کہ اپنے مکانات کے اندر ہمیں جگہ دیں، اور ہمارا ایک ساتھی جائے گا، اس کے اندر دین کی باتیں بتلائے گا، جو ضروری ہے کرنے کی ہے، لازم، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میں آخر میں پھر بہت مبارکباد دیتا ہوں اس گھر کے مکان مالک جو ہیں کو، انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے مکان کے اندر یہاں یہ پروگرام لکھوایا، مختصر سا پروگرام، اور ہم امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جب بھی گزارش کی جائے گی ان کی طرف سے اس طریقے کا انتظام ہوگا۔ اور انہوں نے مختصر سے وقت میں عورتوں کو بھی جمع کیا، مردوں کو بھی جمع کیا، یقیناً یہ ان کے حق میں ایک بہت بڑا اجر اور ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا کہ ان کے دل کے اندر بیداری اور اسی ایمان کے تعلق سے کچھ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، ہم بہت کچھ کام تو کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی، لیکن تھوڑا سا دینی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے۔ اور اس بیدار رکھنے کے اندر سب سے اہم چیزیں یہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہمیں اس طریقے کے اجتماعات مہینے کے اندر، 15 دن کے اندر، یا جیسے آپ کی سہولت ہو، پروگرام رکھنا چاہیے، تاکہ وقفے وقفے سے برابر جب کانوں کے اندر وہی بات پہنچتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے نصیحت کرتے رہیے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے۔ یہ آپ کا بیان کرنا نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ جب بار بار کوئی چیز کانوں سے ٹکرائے گی، جب بار بار کوئی باتیں بتلائی جائیں گی، تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مجبور ہوگا کہ بھئی روز ہم اس بات کو سنتے ہیں، کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو بار بار نصیحت کا کرنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر فرمایا، اور کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام، معمولی سے معمولی نیکی کا کام بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے 2 مثال دی، کھانا کھانے کی سنتیں اور پانی پینے کی سنتیں، ہے تو یہ معمولی، لیکن یہی معمولی سا کام اللہ کے یہاں
کس قدر اگر اخلاص سے کیا جائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اخلاص کی بنیاد پر کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے وہی اس کا وہ عمل جس کے کرنے میں اس کا وہم و گمان بھی اس طرف نہ گیا ہوگا کہ کیا یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک نوجوان ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پیاس لگی، پاس ہی ایک کنواں تھا اور وہ اس کنویں پر جا کر کے اپنے لیے پانی نکالتا ہے، اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے تو پلٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بے زبان جانور کتا جسے ہم کہتے ہیں کہ جب راستے میں ہم چلتے ہیں تو اس سے بچا کر چلتے ہیں کہ وہ ہمارے لباس کو ہمارے کپڑے کو گندا نہ کر دے، ایک کتا وہاں پر بیٹھا ہوا اپنی جیبھ کو نکال رہا تھا، اپنی زبان کو نکال رہا تھا، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اسے پیاس لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا معلوم ہوتا ہے، وہ فوراً جلدی سے اپنے اس پیر کے اندر پہنے ہوئے تھا چمڑے کا موزہ، اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے اندر پانی نکالا اور پانی کے ذریعے سے اس بے زبان جانور کتے کی اس نے پیاس کو بجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس آدمی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ایک معمولی سا کام ہی تو وہ سمجھ کر اس کو کیا ہوگا، لیکن دل کے اندر اخلاص تھا، سچی نیت تھی کہ اللہ کی ایک مخلوق یہاں پر پیاسی موجود ہے، ہم اس کی پیاس کو بجھائیں گے، تو اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اس نے اس کی پیاس کو بجھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول کیا، اتنا پسند فرمایا کہ اس کا وہی معمولی سا کام اس کے لیے نجات کا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹا کام ہے اس کو بھی اگر نیکی کا کام ہے تو اس کو کر گزرنا چاہیے، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ یہی عمل کی بنیاد پر ہماری آخرت کے اندر مغفرت فرما دے جس کا ہر آدمی محتاج ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے بھی اپنے نام اعمال کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، خیر کا کام کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال کے اندر دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا وہ معمولی کام ضائع کر دیا جائے گا اور اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا کہ تم نے تو بہت معمولی کام کیا، اس کے اوپر کیا ثواب اور اس کے اوپر کیا اجر ملے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کا کام کیا ہوگا تو کل تم اس کو نام اعمال کے اندر دیکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بھی اس طریقے کی کام کی ہدایت مل جائے، معمولی سے معمولی کام کی بھی ہدایت مل جائے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اپنے جو گھروں کے اندر عورتوں کے بچے بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی دیکھ بھال آج موجودہ حالات کے اعتبار سے انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اگر بڑے ہیں تو ان کے اوپر بھی نگاہ رکھی جائے، ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں اگر، اور بالخصوص ان حالات کے اندر کہ جب کہ ارتداد کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور دشمنان اسلام اس بات کی طاق میں اور اس کی طرف ان کی پوری قوت اس کے اندر لگ رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ مسلمان بچیوں کو بہکا کر کے اپنے جال کے اندر پھنسا کر کے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ بالخصوص آج بچیوں کے اوپر خصوصی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے پاس موبائل ہے اور وہ ملٹی میڈیا موبائل ہے تو بہت ہی باریکی کے ساتھ اس کے اوپر، اولاً تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کے موبائل رکھنے کی، لیکن اگر رکھا بھی ہے تو اس کے اوپر بہت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے وہ کیا کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے۔ نئے واقعات ہم لوگوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اسی واقعات کی روشنی میں اس طریقے کا پروگرام بنایا گیا ہے کہ ہمارے شہر بنارس کے اندر بھی، ہماری مسلم بستیوں کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں
کہ جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ پورا کا پورا علاقہ مسلم بستیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہاں ایک غیر مسلم لڑکا مسلمان بچیوں کو بہکا کر کے اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی موبائل کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہمیں بہت ہی چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہت ہی باریکی کے ساتھ نگاہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنی تربیت کے اس فرائض کو بھی انجام دینے کی ضرورت ہے جس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، اور ڈر کے مارے بھولے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس کو ٹوک دیں گے بچے کو یا بچیوں کو، ابھی یہ فوراً ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ محض اس خوف سے اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمیں بھی اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کا پابند بنایا تھا، لیکن تم نے اس کی صحیح طریقے سے اس کا خیال نہیں کیا اور پھر وہ راست سے بھٹک گئے۔ اس لیے میں بہت ہی خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کی طرف کہ بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اپنے بچے اور بچیوں کی نگاہ رکھیں، اس کے عمل کے اوپر، اس کے کام کے اوپر مکمل طریقے سے نگاہ رکھیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے بھی جو ہیں، جو ابھی باہر نکلنے کے لائق نہیں ہیں، ان کی بھی گھروں کے اندر کم سے کم کلمہ پڑھا دیں، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو پڑھا دیں۔ تو ایک دینی ماحول ابتدا سے ہی جب بنا رہے گا تو اس کا فائدہ آگے چل کے ضرور ہمیں محسوس ہوگا اور ہمارے سامنے اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ چند گزارشات تھی، اور اسی گزارشات کے ساتھ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اب تک جو زندگی ہماری گزر رہی تھی لاپرواہی کے اندر اور غفلت کے اندر، دین سے دور ہو کر کے، نمازوں کی قضا کر کے یا اس کی چھوڑ کر کے، اور اس کے اندر ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اب آگے کے لیے، آئندہ کے لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ نہیں، جو چیزیں فرائض کے تعلق سے ہیں اس کو ادا کیا جائے گا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور بھی جو دوسری چیزیں جو فرض ہیں ہر حال میں اسے کرنا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر قضا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یقیناً جب یہ تبدیلی ہماری زندگی کے اندر آئے گی تو اس کا فائدہ بھی آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوں گی، اور اس کو ہم محسوس کریں گے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، جو ہماری نافرمانیوں اور ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں، اور ہم اللہ کی خاص رحمتوں سے دور کر دیے گئے ہیں، کل پھر یقیناً وہ اللہ کی ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔